بندے فرض کے ذریعے میرا قرب حاصل کر، فرض کے ذریعے، اس لیے پہلے فرض ہے بعد میں نفل ہے۔ نفلوں کا بھی ثواب ہے، یہ نہیں کہ نفلوں کا ثواب نہیں ہے، لیکن نفلوں کا بھی ثواب ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہم نفل پڑھیں اور فرضوں کو چھوڑ دیں۔ نفل تو پڑھیں اور فرضوں کو چھوڑ دیں، پھر نہ نفلوں کا ثواب ملے گا نہ فرضوں کا ثواب ملے گا۔ پہلے فرض پر عمل کریں، پھر نفلوں کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں صبح کے وقت آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ جماعت کے ساتھ نہیں تھا، فجر کی جماعت کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا بھی کسی نے بتایا نہیں۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے تو ان کی والدہ محترمہ آپ کے ساتھ ملی، تو آپ نے پوچھا کہ وہ صبح جماعت میں نہیں آئے تھے، نماز میں نہیں آئے تھے، کیا بات تھی؟ تو والدہ فرمانے لگی کہ وہ رات نوافل پڑھتے رہے تھے اور صبح کے وقت وہ سو گئے تھے۔ رات نوافل پڑھتے رہے، صبح کے وقت سو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کے نزدیک سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ ساری رات سوئے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ساری رات سوئے اور فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اور فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھی، فرمایا اللہ تعالیٰ ساری رات اس کی عبادت میں لکھ دے گا، عبادت میں لکھ دے گا۔ یعنی یہ ہے فرض کی اہمیت، یہ نماز ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَلًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دن کے کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں اس نماز کو قائم کرو۔ طرفَيِ النَّهَارِ وَزُلَلًا مِّنَ اللَّيْلِ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ نمازیں 3 ہی ہیں، 5 کا کدھر ثبوت نہیں ہے، حالانکہ یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ جل مجدہ نے، اور یہ بھی آپ سامنے کہ قرآن پاک کے اندر صرف ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مبارکہ دیکھنا۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہے۔ اب نماز کی رکھتے بتاؤ کہاں لکھی ہے قرآن پاک میں؟ صبح کی 4، ظہر کی 10 یا 12، عصر کی 4 یا 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17، یہ کہاں لکھی ہے قرآن پاک میں؟ کہیں نہیں لکھی، یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ اگر اس کا پتہ چلانا ہے تو ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ساری تشریح ہی قرآن پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیان فرما دیا۔ اب یہ کہتے کریمہ کہتے جی کہاں لکھی ہوئی ہے نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے؟ جی وہ کہتے نمازیں 3 ہیں۔ اب خدا عقل دے تو ایسے نا قرآن کو کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے اس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ اب دوپہر یہ ہاف ڈے ہے، یہ آدھا دن ہے دوپہر کا وقت، بیچ میں ہے دوپہر، دوپہر سے پہلے ایک نماز ہے یعنی وہ فجر ہے، فجر، اور دوسرے کنارے میں وہ ظہر اور عصر ہے۔ ظہر اور عصر یہ تینوں نمازیں ثابت ہو گئی کہ فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے اور عصر بھی ہے۔ وَزُلَفٌ مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں۔ رات کے کچھ حصے میں کون سی نمازیں ہیں؟ یہ مغرب اور عشاء ہے۔ یہ کس نے تشریح کی ہے؟ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمایا، یہ سونے محبوب نے فرمایا یہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں۔ اب ہم کہیں کہ یہ 3 ہیں، نہیں، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں۔ اور فرمایا کہ یہ نمازیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں، گناہوں کو مٹانے والی۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی ہے کہ ایک صحابی سے گناہ صغیرہ ہو گیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ
مجھے آپ اس کی سزا دے. تو وہ صحابی آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی. قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی. فرمایا یہ نمازیں پڑھو دن کے دونوں کناروں میں، رات کے کچھ حصے میں. اور فرمایا یہ کیا ہیں؟ فرمایا یہ گناہوں کو لے جانے والی ہے، یہ گناہوں کو لے جانے والی ہے، تمہارے گناہ مٹا دے یہ نماز. اور بھی بے شمار حدیث پاک ہیں. میرے سونے محبوب صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، اے میرے صحابیوں بتاؤ، اگر کسی آدمی کے دروازے پر ایک نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 دفعہ غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ظاہر 5 دفعہ غسل کرنے سے میل تو نہیں رہے گی. تو آپ نے فرمایا نماز بھی اسی طرح ہی ہے. فرمایا جو 5 دفعہ نماز پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سارے گناہوں سے پاک صاف کر دے گا جو 5 نمازیں پڑھے گا. یہ نماز، یہ عبادت ایسے نہیں ملی ہمیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے. میرے سونے محبوب شب معراج جب خدا کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بلایا تو میرے سونے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ذکر الہی کے اندر مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں سارے فرشتے پہلے آسمان. آپ فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پر گیا تو دوسرے آسمان پر دیکھا کہ سارے فرشتے رکوع کے اندر ہیں، وہ سارے رکوع میں ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے فرشتے سجدے میں ہیں، سجدے میں. چوتھے آسمان پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے فرشتے تشہد میں ہیں، اتحیات میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا. آپ فرماتے ہیں جب میں اوپر پانچویں آسمان پر گیا تو سارے فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں چھٹے آسمان پر گیا تو سارے فرشتے اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ. فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر گیا تو سارے سلام پڑھ رہے تھے، سارے سلام. آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ میری امت کو کوئی ایسی عبادت عطا فرما دے کہ جس میں ذکر الہی بھی ہو، جس میں رکوع بھی ہو، جس میں سجدہ بھی ہو، جس میں اتحیات بھی ہو، جس میں تسبیح بھی ہو، جس میں تکبیر بھی ہو، جس میں سلام بھی ہو. آپ فرماتے ہیں میں نے یہ تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری تمنا کو پورا فرمایا اور مجھے یہ نماز کا تحفہ عطا فرما دیا. فرمایا محبوب ہم آپ کی تمنا کو پورا کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیتے ہیں آپ کی امت کے لیے. آپ کی امت نماز پڑھے گی تو ہم آپ کی امت کو 7 آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرما دے 7 آسمانوں کا. یہ تو نماز ہے. میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی ٹھنڈک میری آنکھوں میں ہے، اس نماز کی ٹھنڈک میری آنکھوں میں ہے. تم نماز پڑھو گے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو اس لیے نماز کے ساتھ محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی، 5 وقت. اور کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باجماعت نماز ادا کریں. باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب 27 درجے ہے، 27 درجے، بعض 25 ہے، بعض 27 درجے. فرمایا اللہ 27 نمازوں کا عطا فرمائے گا جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. یہ تو کم از کم ہے، زیادہ کی کوئی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر پگڑی کے ساتھ پڑھو گے 70 نمازوں کا اور ثواب ملے گا. 27 کو 70 کے ساتھ جمع کر لو کتنی نماز ہوگی، یعنی یہ ثواب بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، ثواب بڑھتا جائے گا. یعنی امام کی نسبت سے بھی امام اگر پگڑی کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے آپ کو بھی 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. اگر بغیر پگڑی سے پڑھاتا ہے آپ کو 70 نمازوں کو فضیلت سے محروم رکھے گا. اور میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ اسے 12 مصیبتوں کے اندر مبتلا فرمائے گا.
کتنی مصیبتوں کے اندر؟ 12 مصیبتوں کے اندر. فرمایا ثلاثہ فی دنیا، 3 مصیبتیں دنیا میں، وثلاث عند الموت، اور 3 مصیبتیں وقت نزا کے، جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے. اب فرمایا وصلاۃ فی القبر، اور 3 مصیبتیں قبر کے اندر، وثلاث یوم القیامت، اور 3 مصیبتیں کل قیامت والے دن. یعنی 12 مصیبتوں کے اندر اللہ اس کو مبتلا فرماتا ہے جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. اور میں نے بھی کہا کہ بیمار کو رخصت ہے. کوئی بیمار ہے، یعنی مستثنا بھی ہیں کچھ، کوئی بیمار ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے رخصت ہے، گھر میں پڑھ لے. ٹھیک ہے. شدید موسم کوئی اس قسم کا ہے، طوفانی ہے، بارش ہے، اس حال میں بھی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی مجبوری ہوگی ہے تو یہ جواز ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو جواز کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. آپ نبینا تھے آنکھوں سے، آپ آنکھوں سے نبینا تھے. ظاہر نبینا ہونا یہ ایک علت مجبوری ہے، بندہ نبینا نہیں آ سکتا. تو ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نبینا ہوں اور مجھے کوئی مسجد میں لانے والا بھی نہیں ہے، مسجد میں لانے والا بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے یہ اجازت عطا فرما دیں کہ جب کبھی کوئی مجھے لانے والا نہ ہو تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. نماز چھوڑنی نہیں ہے، میں گھر میں صرف بغیر جماعت کے گھر میں پڑھ لوں. تو پہلے تو آپ نے اجازت دے دی، پھر آپ نے فرمایا او عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، عبداللہ تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز کی تو آواز سنتا ہوں. فرمایا پھر نہیں، پھر مسجد میں آ کر پڑھا کرو. اب دیکھو نبینے کو اجازت نہیں ہے، نبینے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں پڑھے اگر اذان کی آواز سنیے، تو بینے کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے جو گھر میں پڑھے؟ گھر میں کیا پڑھنی، پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی ہیں. ادھر سے باہر ادھر گپے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی یہ کھیل رہا ہے، نماز کی طرف دکانوں پر بیٹھے ہیں. اب یاد رکھیں یہ کاروبار یہ جو غیر ہیں وہ تو پر یہ تان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے اپنے ٹائم کو نمازوں کے ساتھ سیٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اس پر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر فجر سے ظہر تک ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ظہر عصر تک پھر ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم عصر کی پڑھتے ہیں، پھر ہم عصر سے مغرب تک پھر ہم وہ کام کرتے ہیں، پھر ہم مغرب کی پڑھتے ہیں، پھر مغرب سے عشاء تک پھر ہم کام کرتے ہیں بیچ میں، پھر ہم عشاء کی پڑھتے ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں، پھر ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ ٹائم ٹیبل اس طرح بنا دیا. اب دیکھو فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ظہر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کام اپنا کیا ہے، دفتر میں گئے ہیں، دکان چلائی ہے، کارخانہ چلایا ہے، سب کچھ اپنا کام کیا ہے، لیکن یہ سارا ٹائم اللہ ہماری عبادت میں لے گا. فرمایا یہ میری عبادت میں رہا. اس دوران اگر ہم مر بھی جاتے ہیں ہم شہید مریں گے. مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہے، یعنی اس طرح اگر مریں گے تو ہم شہید ہوں گے. پھر ظہر اور جتنی برکت ہوتی ہے وہ ہم پھر تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر زور سے اثر تک یعنی ظہر کی نماز پڑھی اور پڑھو، دکان کو نہ دیکھو، دفتر کو نہ دیکھو، کاروبار کو نہ دیکھے کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا، فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے. جتنا اللہ خوش ہوگا خدا کی قسم ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. فوراً نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر اپنے کام پر شروع ہو جاؤ، پھر عصر تک، پھر مغرب، یہ جتنا ٹائم بیچ میں گزرے گا سارا کا سارا عبادت میں لکھا. ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. یعنی وہ تو طنز کرتے ہیں کہ انہوں نے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم کو اپنی نمازوں کے مطابق اس کو سیٹ کیا ہوا. فلاں نماز پڑھ کے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہماری یہ زندگی جو ہے وہ تمام ہو. تو اس لیے
ثلاث فی الدنیا، اب ٹائم ختم ہوگا، صرف دنیا کی وہ 3 باتوں جو مصیبت میں ہم ابتلا ہو جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، باقی ہم اگلے جمعے پر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ روزی سے برکت ختم کر دے گا۔ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی روزی سے برکت ختم کر دے گا۔ ایک مصیبت، جب برکت خدا کی طرف سے ختم ہوگی پھر کروڑوں بھی جمع کر لو گے بے برکتی ہوئے گی، پھر ہاتھ ہی پھیلاتا رہے گا۔ دوسری فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا صالحین کا نور اللہ اس کی پیشانی سے ختم کر دے گا۔ نیک بندوں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، فرمایا کل قیامت والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، یہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ صالحین نیک بندوں کا جو نور نشانی ہے چہروں پر اللہ کو ختم کر دے گا جو جماعت کے ساتھ نماز ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وہ بندہ دنیا والوں میں مغبوض ہوگا، یعنی لوگ اس کے ساتھ نفرت کریں گے اس کے ساتھ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ 5 ٹائم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، دل میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ کہیں گے یہ جی بڑا نمازی بڑا پھرتا ہے، یہ دوڑتا ہی جاتا ہے، یہ اس سے آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ یہ تو آپ کی گواہی بن رہی ہے۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جو مسجد ہی کی طرف لگا رہتا ہے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو، سبحان اللہ، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور فرمایا یہ فرض عبادت ہے، اس کو چھپ کر نہیں پڑھنا، گج وج کے پڑھنا ہے۔ باہر نکلو، جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، چھپا کر نفلوں کے بارے میں چھپا کر، لیکن فرض عبادت فرمایا گج وج کے، زکوٰۃ ہے گج وج کے دو کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، فرض عبادت روزہ ہے میں روزہ رکھا ہے ماہ رمضان مبارک، یعنی اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں جو فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو کہیں ان کو کہنے دیں، آپ اپنا کام جاری اور ساری رکھیں، ٹھیک۔ آؤ جی ہمارے